اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ چیز اللہ کا ذکر ہے۔ کتنی آسان ہے، فضائل کتنے ہیں۔ اور یہ روایت مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی، امام بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد ہے، یعنی ذکر کی فضیلت عام حالات کے اعتبار سے، جب خاص کوئی وقت ہوگا، پتہ چلا جہاد کی ضرورت ہے اور ہم کہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے مسجد میں ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت کے اعتبار سے فضیلت مختلف ہو جاتی ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں، اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلا کپڑے اور بدن کے لیے صابن ہے، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس سے دل صاف ہوتے ہیں اور دل پاک ہوتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا سبب یہ بتایا اس سے بھی اللہ کے ذکر کے سبب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ ذکر زبانی۔ ذکر قلبی، ذکر زبانی، اور بعض دفعہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی دل سے توجہ ہو اور زبان سے ذکر ہو، یعنی بے توجہی کا ذکر اگرچہ فائدہ مند تو ہے لیکن پوری طرح نہیں۔ رومی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ در زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، در زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ زبان پہ تو تسبیح ہے اور دل میں گدے گھوڑوں کا، غیروں کا خیال ہے، تو یہ دستیہ تسبیح دل پہ کیسے اثر کرے گی؟ اسی لیے جب زبان پہ ذکر ہو تو دل میں بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں جو بھی کام ہو اسی لحاظ سے، استغفار کرو تو اس لحاظ سے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اسی طرح جب لا الہ پڑھو تو اس لحاظ سے کہ لا الہ سے دل سے غیر اللہ اور غیر اللہ کی گندگی نکلتی ہے، الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب درود شریف پڑھو تو گویا کہ ہم مدینہ پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی حاضری بھی نصیب فرمائے، لیکن جب تک ہم جسمانی طور پر حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں اس وقت تک چاہیے کہ روحانی طور پر، یعنی خود اپنے آپ کو وہاں محسوس کریں، تو اس کی لذت بھی بڑھ جائے گی، توجہ بھی بڑھ جائے گی، کہ توجہ سے ذکر کرنے سے ذکر کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، ایک جگہ حضرت والا نے ہمارے ارشاد فرمایا تھا، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے غافل لوگوں کے لیے کہ جن کا نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دل کہیں اور چلا جاتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو دل کہیں اور ہوتا ہے، ایسوں کی تسلی کے لیے کہ ایسے لوگ ذکر کرنا چھوڑ نہ دیں، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، جب کسی نے کہا ہوگا ان سے کہ بعض دفعہ ذکر میں اللہ کی یاد میں دھیان نہیں رہتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ بغیر غفلت قلب کے ساتھ بھی بے اثر نہیں رہتا، یعنی بغیر توجہ کے بھی بے اثر نہیں رہتا۔ پھر ہمارے حضرت والا نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا تھا، کتنی دوائیں ہم کھاتے ہیں جس کا نام پتہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر باہر سے تو 2-3 دوائیں لکھتا ہے، 4 دوائیں، اور اپنے یہاں سے بھی دیتا ہے 2, 4, 6 دوائیں، اس کا نام اکثر معلوم نہیں ہوتا، تو فائدہ زیادہ انہی سے ہوتا ہے۔ تو نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح بے توجہی کا ذکر بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، جتنی توجہ ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا زیادہ جلدی بندہ ترقی کرے گا۔ ثواب کا ترتب زبان کے نکلنے سے ہے، کہ آدمی تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، اگرچہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ
رہا ہے جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اسی لیے توجہ کی ضرورت ہے، ذرا سے گردن کو جھکا کے اور توجہ کے ساتھ کریں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح بھی کر رہا ہے تو نفع سے یہ بھی خالی نہیں ہے، وہ زبان سے جو اللہ کا ذکر ہے اگر اسی زبان سے غیبت کرے گا، گالی دے گا تو گناہ ہوگا، اسی طرح جب اسی زبان سے ذکر اللہ کرے گا تو ثواب بھی ہوگا۔ ہاں، پورا ثواب اور ترقی کا دار و مدار یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، قرب اور ولایت کا دار و مدار توجہ کے ساتھ ہے کہ جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ کرے گا اتنی زیادہ اس کو اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ تو یہاں مراد یہ فرما رہے مراد ذکر قلبی ہے نہ کہ زبانی، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی کہ سارے اعضائے ظاہرہ و باطنہ دل کے تابع ہیں۔ جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس شاخ کے حالات سے کون بے خبر ہے؟ اور بھی بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ حضرت سلمان نے جس آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور صاحب مجالس ابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادت سے اس لیے افضل قرار دیا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی۔ جو زبان سے بھی افضل ہے، قلبی زبان سے بھی افضل ہے، وہ مراقبہ اور دل کا سوچ ہے، اور یہی مراد اس حدیث سے ہے جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت سہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا ان حدیث میں کوئی اشکال نہیں رہا جن میں ان چیزوں کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ اب جب کہ جہاد کا حکم ہو گیا اب یہ افضل ہو گیا۔ اب جب کہ والدین کی خدمت کا موقع آیا، اب کوئی بچہ کہے نہیں میں تو بہت تسبیح پڑھ رہا ہوں، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، پانی آپ کسی اور سے منگا لیجئے، بلکہ اس وقت میں خدمت کرنا والدین کی، یا اس وقت میں جب کہ وہ بیمار ہوں ان کی دوا دارو کرنا، یہی ذکر بن جائے گا۔ اسی لیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے ذیل میں حضرت علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول حضرت والا نقل فرماتے تھے کہ فَاذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ أَذْكُرْكُمْ بِالْعِنَایَةِ، تم ہمیں یاد کرو ہماری اطاعت کے ساتھ، جیسا ہم کہیں بس ویسا کرو، جیسا ہم کہیں بس ویسا کرو، اور جب ہم نہ کہیں، جیسے ابھی روزے رکھنا کتنا ثواب ہے، لیکن بقرعید کے دن کوئی روزہ رکھے، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ روک دے تو حرام ہے۔ جب حکم دیا جائے بس وہ کام کرے، اور جیسے جمعے کی نماز میں ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب کوئی کہے دیکھو ذکر اللہ تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، دوڑ کے گیا گھر میں بیٹھ کے ذکر کرنے لگا، یا یہاں پہ آیا ادھر کونے میں بیٹھ کے ذکر کرنے لگا، یہاں نماز ہو رہی ہے۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد جمعے کی نماز ہے۔ یہ کس نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا ہے کہ ذکر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ کوئی اگر تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا تو اس کو نافرمان کہا جائے گا۔ اسی لیے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تشریح نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے کیا کی ہے، اور صوفیہ اکرام اس سے کیا سمجھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر اللہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ